ہمارے ایک بہت قریب قاری نور محمد صاحب کے صاحبزادے مفتی شان الہی صاحب امام و خطیب جامع مسجد بھوڑ اسلام آباد کھتولی، وہ بھی صرف 3 منٹ میں کچھ اظہار خیال سے نوجوان مفتی ہیں، عالم ہیں، حضرت مولانا مفتی شان عالم صاحب بڑی مسجد میں مفسر ہیں، مفسر قرآن ہیں، تفسیر کرتے ہیں، وہاں پر نوجوان ہیں، وہ منع کر رہے تھے لیکن پھر اس کے باوجود 2 منٹ کچھ ہمارے مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کیونکہ والد صاحب سے ان کی بڑا تعلق ہے، مفتی صاحب تشریف لائیں۔ قاری سرفراز صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے جو زینت القرآن کے محتمم جانسٹ کے اور جلسوں کو بڑا اچھا چلانا جانتے ہیں، خاص طور سے مستورات کا جلسہ بڑا اچھے انداز سے وہ چلاتے ہیں قاری سرفراز صاحب، وہ بھی تشریف فرما کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ 2 منٹ بھیا کھڑے ہو گئے کیا تجھے؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ صدر محترم اور اسٹیج پر جلوہ فروز حضرات علماء کرام و شعراء عظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پرکیف عظیم الشان اجلاس جس میں ہم سب یہاں موجود ہیں، یہ مدرسہ الحمدللہ کافی طویل عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہا ہے اور ہزاروں طلباء یہاں سے فارغ ہو کر الحمدللہ دنیا بھر میں اور ملک بھر میں دینی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور موجودہ دور میں بھی ہزاروں طلباء طالبات یہاں سے علمی پیاس اپنی بجھا رہے ہیں۔ اور اس مدرسے کے سرپرست جناب حضرت قاری عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ حضرت کی شخصیت ایسی معروف و مشہور ہے کہ وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ الحمدللہ مدرسہ اپنی ترقیات پر گامزن ہے اور دینی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مدرسے کے وہ ہر قسم کی ترقیات عطا فرمائے، ہمارے قاری صاحب کو صحت و قوت عطا فرمائے۔ مزید برآں میں کہنا چاہوں گا کہ ہم سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی۔ قرآن کریم سے ہمیں تعلق ہونا چاہیے، قرآن کریم سے دل بستگی ہونی چاہیے اور قرآن کریم کو خود بھی سیکھنا چاہیے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیم اور دینی تعلیم سے بھی آراستہ اور مزین کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو مشعل راہ بنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔